السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، نماز کے تعلق سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ کافی حد تک آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض اور نماز کی سنتیں یہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں ابھی نماز کے تعلق سے باقی ہیں، ان کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اس میں سنا نہیں کیا وہ یہ راتن لوگ میرا سبھی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آج آپ حضرات کے سامنے چالیس احادیث کا جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا یاد کرانے کا، ان میں سے کچھ حدیث آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلے تو آپ 40 حدیث یاد کرنے کی فضیلت سمجھیں۔ 40 حدیث کا مطلب 40 حدیث ہے، وہ چاہے کسی بھی عنوان سے متعلق ہوں، نماز سے متعلق ہوں، وضو سے متعلق ہوں، قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہوں، یا دیگر شریعت کے کسی حکم سے متعلق ہوں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک خوشخبری دی ہے اور یہ فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا، میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے تعلق سے 40 حدیثیں سنائے گا اور یاد کرے گا، حفظ کرے گا، تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علماء کے ساتھ، جو علماء کی جماعت ہوگی، علماء میں اس کو شامل کر کے، اور شہداء جن کی بڑی فضیلت ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا اس شخص کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد کرے اور ان کو امت کو پہنچا دے۔ اور اسی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں گے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے امت کو پیغام دیا ہے کہ میری حدیث امت تک پہنچاؤ۔ حالانکہ جو کچھ اب تک آپ کو بتایا گیا وہ سب وہی مسائل ہیں جو قرآن حدیث سے ماخوذ ہیں، لیکن وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی حدیثیں نہیں ہیں، ماخوذ حدیث سے ہیں۔ حدیث جو ہے وہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، آپ نے جو فرمایا یا آپ نے جو کیا یا آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کی اجازت دی، ان سب کو احادیث کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ 40 حدیث کی بہت فضیلت آئی ہے جس کا بھی آپ کو بتایا گیا، اسی لیے ہمیشہ سے امت کے علماء نے، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ مختلف مضامین میں انہوں نے 40 حدیثیں لکھی۔ کسی نے نماز کی فضیلت میں 40 حدیثیں لکھی، اور کسی نے قرآن کریم کی فضیلت میں 40 حدیثیں لکھی، کسی نے مسواک کی فضیلت میں 40 حدیثیں لکھی۔ اس طرح سے علماء کرام نے الگ الگ عنوان اختیار کر کے الگ الگ مضامین کے تحت انہوں نے 40 حدیثیں جمع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ان کو حاصل ہو جائے۔ اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آج میں اپنی بہنوں کے سامنے 40 حدیث کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے 40 حدیث انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے پیش کی جائیں گی۔ ان حدیث کو آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، اور پھر دوسروں تک پہنچا بھی دیں۔ اور فضیلت اس شخص کے لیے جو 40 حدیث یاد کرے اور امت کو پہنچا دے۔
اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، بہت چھوٹی سی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے سارے عمل نیت سے ہیں، سارے عمل نیت سے ہیں، یعنی کسی بھی عمل کا جو ثواب ملتا ہے وہ نیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، نیت اگر درست ہے، نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو اس عمل پر ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، نیت کچھ اور ہے، دکھلاوا مقصد ہے، شہرت حاصل کرنا مقصد ہے، یہ اور کوئی مقصد ہے، تو ظاہر ہے اس پر ثواب نہیں ملا کرتا۔ تو ایک بنیادی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی، انما الاعمال بالنیات۔ میں اپنی سبھی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اچھا یہ ہے کہ ان احادیث کو لکھ لیں اور اپنے پاس یاد رکھیں، محفوظ رکھیں، ان کو یاد کریں۔ تو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت یا اعمال کا ثواب وہ نیتوں پر موقوف ہے۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ثواب اسی عمل پر ملے گا جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر عمل کے اندر سب سے پہلے نیت کا صحیح کرنا وہ ضروری ہے، کہ ہر دین کے کام میں آدمی اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرے۔ یہ سے ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ وہ کام، جو کام ہم دنیا کے کام کہتے ہیں، جن کو دنیا داری کے کام سمجھا جاتا ہے، ان کو بھی اگر دین کی نیت سے اگر کیا جائے گا، ان کو بھی اگر دین کی نیت سے کیا جائے گا تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، یہ اللہ نے ہماری ضرورت بنائی ہے، یہ جسمانی ضرورت ہے۔ اب ہم کھانا اسی لیے کھاتے ہیں کہ ہم بھوک لگی ہے، کھانے کا تقاضا ہوا، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، ایک صورت تو یہ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم کھانا اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ یہ جو جسم ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس امانت کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے مناسب غذا کا کھانا، ضرورت کے تحت مناسب غذا اس جسم کو دینا، یہ اس جسم کا حق۔ جب ہم اس تصور کے ساتھ کھانا کھایا تو ہمارا یہی کھانا عبادت بن گیا۔ ہم سوتے ہیں، سب سوتے ہیں روزانہ، سب کو ضرورت ہے سونے کی، نیند آتی ہے، سو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ نیت کریں، سونے میں یہ نیت کر لیں کہ مجھے سونا اس لیے ہے، مجھے جلدی سونا اس لیے ہے تاکہ میں تہجد پڑھ سکوں، یا فجر کی نماز صحیح وقت پر مجھے مل جائے، اطمینان سے فجر کی نماز پڑھ سکوں، اس نیت سے اگر سوئے تو یہ سونا بھی عبادت ہو گیا۔ تو دیکھیے ہم روزانہ سوتے ہیں، نیند آئی اور سو گئے، بھوک لگی کھانا کھا لیا، تو یہ ایسے ہی ہو جیسے کہ دوسرے حیوانات ہیں، ان کو بھوک لگتی کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی پانی پی لیتے ہیں، نیند آتی ہے سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ پر ایک مومن ہے، مومن بھی اسی کام کو کرتا ہے، ایک ایمان والا بندہ بھی اس کام کو کرتا ہے، لیکن وہ جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کھانے سے پہلے اس کی ایک نیت ہوتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے دل میں ارادہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اس جسم کے حق کو ادا کرنے کا۔ اسی طرح سے آپ اس نیت کو، بہت سے ہمارے جو دن بھر کے مشاغل ہیں، دن بھر کے کام ہیں، اس نیت کے ذریعے ہم اس تمام کاموں کو دین کا کام بنا سکتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں پیار سے، محبت سے، یا اللہ نے ان کے دل میں شفقت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، اس محبت کا تقاضا ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں، ان کو پیار کرتی ہیں، بوسہ لیتی ہیں۔ اسی میں اگر ہماری یہ نیت ہو کہ یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے،
اللہ نے مجھے بطور نعمت کے دی ہے، اس نعمت کی مجھے قدر کرنا چاہیے۔ اب جب آپ پیار اس اولاد کو کریں گی تو اس وہی پیار کرنا آپ کا ابھی تک تو صرف ایک بشری تقاضے سے تھا، ماں ہونے کے تقاضے سے تھا، لیکن اب آپ کا وہی پیار عبادت بن جائے گا۔ ماں باپ سے سب کو محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو آدمی دیکھتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، یہ ان کے ماں ہونے کی، باپ ہونے کی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر اسی میں یہ نیت ہماری ہو جائے کہ ماں باپ کی محبت، ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ماں باپ سے خوش و خرم ہو کر ملنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وبالوالدین احسانا، تو یہی عمل ہمارا عبادت ہو گیا۔ اسی طرح شوہر بیوی کے تعلقات ہیں، یہاں اگر ہم عبادت کا اگر تصور کر لیں تو وہی چیزیں جو انسان بشری تقاضے سے جن کاموں کو کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، وہ سب چیزیں ہماری عبادت بن جائیں گی۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا، پڑوسیوں سے ملنا، رشتے داروں سے ملنا۔ دیکھیے ہم رشتے داروں سے ملتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں، ان کو بات کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، آنا جانا بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ملنا جلنا اور یہ بات چیت کرنا اس نیت سے ہو، اللہ نے رشتے داروں سے تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے رشتے داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے قطع تعلق کو منع کیا ہے، تو ہمارا یہی عمل عبادت بن گیا۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آج ہماری ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو محدود قرار دے دیا ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح، بس اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صرف یہی عبادت نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ ہماری جو باقی زندگی کے کام ہیں وہ سب عبادت ہیں، ہم ان سب کو عبادت بنا سکتے ہیں نیت سے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، وہ تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کو اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، بس تجارت کر رہا ہے، کوئی نیت اس کی نہیں ہے، لیکن اسی میں وہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حلال رزق عطا فرمائے، میں اپنے بچوں کے حقوق ادا کر سکوں، بیوی کے حقوق ادا کر سکوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، پڑوسیوں کے جو ہے حقوق ادا کر سکوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکوں۔ اس نیت سے اگر وہ کماتا محنت کرتا ہے تو اس کا یہی عمل عبادت ہو گیا، بس صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نیت کے ذریعے ہم دن بھر کے ہمارے جتنے کام ہیں ان سب کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ ہر کام کے اندر ایک اچھی نیت کی جا سکتی ہے، ہر کام کے اندر اچھی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے ایک حدیث شریف یاد آ گئی، تو یہاں تو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، نیت المؤمن خیر من عملی، فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ نماز پڑھی، نماز کے اندر بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں، روزہ رکھا، روزے کے آداب میں بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں، حج کیا، اس کے آداب میں بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نیت ایک ایسا عمل ہے کہ اس نے اگر اللہ کے لیے کی ہے تو بس وہ نیت خالص ہو گئی، اب وہاں کمی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسری بات، عمل فاسد ہو سکتا ہے، لیکن نیت ایک بار کی، کسی نیک عمل کی نیت کر لی، اب اگر اس عمل کو نہیں بھی کیا تب بھی اس پر ثواب مل گیا۔ دیکھیے نماز کا ثواب تو آپ کو نماز پڑھ کر ہی ملے گا، صدقے کا ثواب صدقہ کرنے سے ہی ملے گا، لیکن صدقے کی نیت اگر آپ نے کر لی بس ثواب آپ کو مل گیا۔ مثال کے طور پر میں اپنے بہت سے احباب کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیے اور اس میں روزانہ صدقے کی نیت سے کچھ ڈالیے جو آپ کی حیثیت ہو، 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے، ابھی آپ نے کسی کو دیا نہیں، اس نیت سے آپ نے گھر میں الگ اس پیسے کو کر دیا،
کوئی ضرورت مند آیا اس میں سے آپ نے اس کو دے دیا، تو یہ عمل تو آپ کا بعد میں ہوا، لیکن نیت آپ نے اس وقت کر لی اور وہ پیسے آپ نے الگ کر دیے، بس نیت کی بنیاد پر ثواب آپ کو مل گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل۔ ایک شخص نے نیت کی اور پکا ارادہ کیا کہ مجھے اس سال رمضان میں عمرہ کرنا ہے، مثال کے طور پر پکا ارادہ کر لیا اس نے، لیکن اسباب نہیں بن سکے، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، اس کو نیت کا ثواب مل گیا۔ آپ نے نیت کی، پکی نیت کی کہ مجھے صبح انشاءاللہ تہجد پڑھنا ہے، اور اس کے جو ذرائع تھے وہ آپ نے اختیار کیے، وقت پر سو جانا، الارم لگانا، وہ سب آپ نے انتظام کیا، اور اتفاقاً تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، الارم کی آواز سے آنکھ نہیں کھلی، اور تہجد چھوٹ گیا، رہ گیا، تو حالانکہ وہ عمل نہیں ہوا لیکن نیت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ حدیث شریف یاد کریں اور اس کو بہت اہتمام سے یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اسی نیت سے کہ 40 حدیثیں دوسروں تک پہنچانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ 40 حدیث پہنچانے والوں میں ہمارا شمار اگر ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں علماء اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے، اور نہ معلوم قیامت کے دن کون سا عمل کام آ جائے، کس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اس لیے مغفرت کا کوئی بھی بہانہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو پہلی حدیث شریف آپ کے سامنے آئی، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں سب سے پہلے اسی حدیث شریف کو بیان کیا ہے۔ اس کے معنی ہے سارے عمل نیت سے ہیں، سارے عمل نیت سے وابستہ ہیں، نیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ نیت اگر ٹھیک ہے تو عمل بھی ٹھیک ہوگا، نیت میں اگر فساد ہے تو وہ عمل بھی اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس۔ کہنا کوئی ایک حدیث شریف ہے لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا آپ نے حق المسلم علی المسلم خمس، پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ 5 حق ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ دیکھیے حقوق جو ہیں وہ کئی قسم کے ہیں، کچھ حقوق تو ایسے ہیں جن کا تعلق رشتے سے ہے اور نسب سے ہے، مثلا باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، اولاد کے حقوق باپ پر ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں، شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں، اسی طرح دوسرے رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان سب کے آپس میں حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق رشتہ داری کی بنیاد پر ہیں، رشتے کی بنیاد پر ہے، نسب اور خاندان کی بنیاد پر یہ حقوق ہیں۔ یہ حقوق مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسی لیے خدا نخواستہ کسی کا باپ یا ماں اگر حالت کفر میں ہو تو وہاں بھی شریعت کا حکم یہ ہے تو ان کا کفر ان کے ساتھ ہے، تمہیں بہرحال ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، تم جو ان کی خدمت کر سکتے وہ خدمت کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ حقوق ہیں جن کی بنیاد ہوتی ہے پڑوس، ایک آدمی ہمارا پڑوسی ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی خون کا تعلق نہیں، کوئی رشتہ ناتا اس سے نہیں ہے، وہ ہمارا ہم مذہب بھی نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارے قریب میں رہتا ہے، ہمارے گلی میں رہتا ہے، ہمارے گھر کے سامنے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ تو ایک حق پڑوس کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ایک حق جو ہے وہ
اسلام کی بنیاد پر ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر، وہاں نہ رشتہ دیکھا جائے گا، نہ پڑوس دیکھا جائے گا، بلکہ یہ حق مذہب کی بنیاد پر ہے کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہے، مسلمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، ان کے یہ حقوق ہیں، چاہے پڑوسی ہے نہیں ہے، رشتہ دار ہے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ 5 حق کون سے فرمایا؟ رد السلام، پہلا حق تو ہے سلام کا جواب دینا۔ کوئی مسلمان اگر سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ دیکھیے، خود سلام کا کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ ہاں، اس میں کچھ شرطیں ہیں، مثلا کسی ایسے شخص کو سلام کیا جائے جو ایسے کسی کام کے اندر مصروف ہے کہ اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک آدمی ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، اب بات کرتے ہوئے آپ نے اس کو سلام کیا، یعنی کسی دوسرے آدمی، تو اب ظاہر ہے وہ ادھر متوجہ نہیں ہو سکتا، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تھا باتوں کے دوران۔ یا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اب اس کو آپ نے سلام کیا تو وہ اگر جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ جواب دے دے تو کوئی بات بھی نہیں، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ اگر وہ جواب نہ دے تو اس پر جواب کا دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اذان اگر ہو رہی ہے تو اذان ہونے کے وقت کوئی آدمی کا سلام کرتا ہے تو فوری طور پر اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے اور اذان کے ختم ہونے کے بعد پھر جواب دیا جائے۔ لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہم اگر موبائل پر بات کر رہے ہیں، موبائل پر بات چلتی رہتی، موبائل ہمارا بند نہیں ہوتا۔ حالانکہ اب سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو عام طور سے لوگ بات کرتے ہوئے خاموش ہو جایا کرتے تھے، بچوں کو خاموش کر دیا جاتا تھا، اور خواتین سروں پر دوپٹہ رکھ لیا کرتی تھیں۔ یہ طریق تھا، اور متوجہ ہو کر لوگ خاموش ہو کر اذان کے کلمات کو سنا کرتے تھے، اذان کے کلمات کو جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اذان کے کلمات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اذان کے کلمات کو نہیں سنا جاتا، لوگ اذان کے کلمات کو نہیں سنتے۔ اگر کوئی موبائل پر بات کر رہا ہے اسی میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور اذان شروع ہو جائے تو اس وقت اس کو تلاوت موقوف کر دینا چاہیے، تلاوت روک دینا چاہیے، تلاوت کو روک کر اذان کو سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دے، چونکہ تلاوت تو اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس اہتمام کے باوجود ہم اذان سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اذان ہوتی ہے، ہم اس کام میں لگے ہوئے، اس میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آتی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو خیر، اگر کوئی شخص اذان ہو رہی ہے سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اور واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فوری طور پر جواب نہ دے تو گناہ گار نہیں ہے، سلام سننے والا گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ قرآن کریم کی تلاوت اگر کر رہا ہے اور اس وقت کسی نے سلام کیا تو اب اگر یہ سلام سننے والا جواب نہ دے تو کوئی گناہ گار اس پر نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جواب دے دے تو جواب دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا جو واجب ہے وہ اس وقت میں ہے جبکہ آدمی ایسی کسی کام میں مصروف اور مشغول نہ ہو کہ اس کو چھوڑ کر اور اس سے توجہ ہٹا کر اس کو سلام کا جواب دینا پڑے۔ اسی لیے علماء کرام نے ایک بات بیان کی ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کریں تو اس بات کو دیکھ لیں کہ جسے ہم سلام کر رہے ہیں وہ کسی چیز میں مصروف تو نہیں ہے، کسی ایسے کام میں تو لگا ہوا نہیں ہے کہ اس کے اس کام میں خلل پڑ جائے گا۔ اگر وہ کسی کام میں مصروف ہے تو پہلے اس کو اس کام سے فارغ ہونے دیں، خاموش بیٹھ جائیں، اور جب فارغ ہو جائے تب سلام کریں۔ ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، بہت انہماک سے کتاب پڑھ رہا ہے، توجہ سے کتاب پڑھ رہا ہے، آپ نے جا کر اچانک سلام کر دیا، اس کا ذہن ایک دم بھٹک جائے گا، جو مضمون اس کے ذہن میں تھا وہ نکل جائے گا،
تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے آداب سکھائے ہیں, اسی کا نام آداب المعاشرت ہے. جو اسلام کا ایک حصہ ہے وہ یہی ہے, آداب المعاشرت, آپس میں رہن سہن کا طریق. تو بہرحال رد پہلا جو آپ نے حق بیان فرمایا, رد السلام, سلام کا جواب دینا. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو فوری طور پر سلام کا جواب دینا واجب ہے, حالانکہ سلام کرنا سنت ہے. یہاں ایک اور بات یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کی یہ سنت تب ادا ہوگی جبکہ سلام کے الفاظ ٹھیک ہوں. آج کل ایک بہت بڑی کمی ہے کہ سلام کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے. بہت زیادہ غلط سلط لوگ سلام کے الفاظ بولتے ہیں. کچھ السلام علیکم, السلام علیکم, یہ غلط ہے. السلام علیکم یہ بھی غلط ہے. صحیح لفظ ہے السلام علیکم, اس کو صحیح کریں اور اسی طرح سے سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم, ان الفاظ کو یاد کریں اور بچوں کو اسی طرح سلام کرنے کی عادت ڈلوائیں. یہ خواتین کی ذمہ داری ہے. تو سلام کے الفاظ ہیں السلام علیکم. میری بہن آہستہ آہستہ ان کلمات کو کہہ لیں تاکہ ٹھیک سے یاد ہونا ہے. السلام علیکم, السلام علیکم. شروع میں حمزہ, حمزہ کے بعد صاف آنا چاہیے اور اس کے بعد عین کو صحیح سے نکالنا چاہیے. السلام, السلام علیکم. ان الفاظ کے ساتھ آپ سلام کریں گے تو سلام ہوگا. اور اگر ویسے ہی کچھ بھی بول دیا, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, تو یہ سلام نہیں ہے, اس پر کوئی نیکی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے وہ دعا دی ہی نہیں. تو ان کلمات کو ٹھیک کریں, خود اپنا بھی ٹھیک کریں اور دوسروں کا بھی ٹھیک کروائیں, تاکہ ہم جو سلام کرتے ہیں اور السلام علیکم کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں, ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں ملتی ہیں, اور وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو وہ جبھی ملیں گی جبکہ ہم سلام کو ٹھیک طریقے سے کریں گے. اس لیے سلام کو ٹھیک کریں. دوسری بات, بچوں کو عادت ڈلوائیں. آج یہ بہت کمی ہے کہ بس بچوں کو سلام کی عادت ڈلوائی جاتی ہے. کب اسکول جا رہے ہیں, پڑھنے جا رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں تو سلام کر کے جائیں گے, اور واپس آ رہے ہیں تو سلام کریں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ عادت اس بات کی ڈلوائی جائے کہ جب بھی بچے گھر میں آنا جانا کریں, جتنی بار دن میں 10 بار 20 بار, تو وہ ہر بار سلام کر کے آئیں اور سلام کر کے جائیں. کمرے میں داخل ہو سلام کریں, ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں جائیں تو سلام کریں. سلام کو بڑھانا چاہیے, سلام کو عام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت پیدا ہونے کا آپ نے نسخہ بتایا ہے. ایک حدیث شریف ہے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس سے تمہارے درمیان محبت ہو جائے. فرمایا افشوا السلام بینکم, میں آپس میں سلام کو عام کرو, خوب سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. تو بچوں کو عادت ڈلوائیں. بچے اٹھ کر سلام کریں, سو کر اٹھ رہے ہیں تو کلمہ پڑھیں, ان کو ذکر کریں, ان کو اس کی عادت ڈلوائی جائے. ابو کو امی کو سلام کریں, اپنے بڑوں کو سلام کریں. دیگر اوقات میں آتے جاتے گھر میں سلام کی عادت ان کو ڈلوائی جائے. تو بہرحال سلام کے تعلق سے 3 باتیں میں نے عرض کی. ایک تو یہ کہ سلام کے الفاظ ٹھیک ہوں, السلام علیکم, اور اس کا جواب ہے وعلیکم السلام. عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں وعلیکم, وعلیکم نہیں, واو پر زبر پھر عین پر زبر, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, واو الگ اور عین الگ, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. اصل لفظ علیکم السلام. اب لوگ عام طور سے اس کو کہتے ہیں وعلیکم السلام. تو وعلیکم السلام یہ کوئی لفظ نہیں ہے, عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے, یہ کوئی دعا نہیں ہے اس کے اندر. اس لیے سلام کو بھی ٹھیک کریں, السلام علیکم, اور اس کا جواب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام نہیں, وعلیکم السلام غلط ہے, وعلیکم, علیکم السلام, وعلیکم السلام. یہ خود بھی ٹھیک کریں اور بچوں کو اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں.
دیکھو بھی جا رہا ہے تمہارا یہ 50 ہو رہا ہے۔ اچھا چلیے، تو پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حق ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ پہلا فرمایا رد السلام، دوسرا حق بیان فرمایا وعیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا۔ یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا حق ہے جس کی طرف سے ہم لوگ عام طور سے بے توجہ ہیں۔ مریض کی عیادت کرنا، مریض کی خیر خیریت معلوم کرنا، یہ حق ہے، اور یہ حق نہ تو پڑوس کی بنیاد پر ہے، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے، بلکہ حق اسلام کی بنیاد پر ہے کہ جو بھی مسلمان جس کے بارے میں معلوم ہے وہ بیمار ہے اور ہم جا سکتے ہیں اس کی خیریت پوچھ سکتے ہیں، اس کی خیریت پوچھنا چاہیے، خیریت معلوم کرنا چاہیے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر تیمارداری کرتے ہیں، عیادت کے جاتے ہیں، پوچھنے جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو جو مالدار گھرانے سے جن کا تعلق ہے یا کسی اعتبار سے وہ بڑے ہوں، ان کو کوئی بڑائی حاصل ہو، یا پھر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، تو وہاں چونکہ مسئلہ ہوتا ہے شکایت کا، اس لیے ہم پوچھتے ہیں۔ جہاں شکایت کا مسئلہ نہ ہو، کوئی بڑا آدمی نہ ہو، کوئی غریب آدمی ہو، کوئی عام آدمی ہو، مشہور آدمی نہ ہو، تو اس بیچارے کی خیریت کوئی نہیں دیتا، کوئی معلوم نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں ہم جاتے ہیں، جن کی خیریت پوچھنے ہم جاتے ہیں، جن کی عیادت کرنے جاتے ہیں، وہ اسلام کے رشتے کی بنیاد پر نہیں جاتے، بلکہ وہاں دوسری چیزیں بنیاد ہوا کرتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیاد پر قرار دیا، اسلام کی بنیاد پر خیریت معلوم کرو، اسلام کی بنیاد پر مریض کی عیادت کرو۔ تو مریض کی عیادت کرنا اور مریض کی تیمارداری کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، یہ اسلامی حق ہے اور جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔